अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज इतवार का दिन है 15 जून 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। चार बड़ी अहम खबरें हैं इसराइल और ईरान जंग के हवाले से, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और एक छोटा सा मुल्क है यूरोप का जो इसराइल और ईरान जंग रुकवाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। ये मुल्क कौन सा है और इसके ज़िम्मे क्या काम लगाया गया, मेरे साथ रहिएगा, मालूमात आप तक पहुँचाऊँगा। और अहम बात यह कि भारत में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है और जो एयर इंडिया की परवाज़ें हैं वहाँ 5-5 घंटे एसी नहीं चलता और जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसके सीईओ का इंटरव्यू इंडियन टीवी चैनल्स कोट कर रहे हैं जो राफेल गिराए जाने के हवाले से जो पाकिस्तान और भारत के दावे हैं उस हवाले से कुछ अहम बात वो करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। उसको मैंने पढ़ा भी, देखा भी। मफ़हूम क्या है वो आपके सामने मैं आज रखूँगा। सबसे पहले तो देखिए, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही इसराइल ने हमले किए ईरान के ऊपर, आज तीसरा दिन है, बमबारी जारी है। तबाही जो इसराइल में हमने देखी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुपरसोनिक मिसाइल्स की, वो तस्वीरें अब पूरी दुनिया को दिखाई दे रही हैं। वो इसराइल जो समझता था कि वो नाकाबिल तस्खीर है, उसके वसत में जो कायम शहर हैं वहाँ तक ईरानियन मिसाइल्स जा पहुँचे हैं, जो मेरा ख्याल है ईरान की बहुत बड़ी फतह है। इसके बावजूद कि ईरान के ऊपर भी मुसलसल हमले हो रहे हैं, ईरानी क़यादत शहीद हो रही है, ईरानियन साइंसदान शहीद हो रहे हैं, ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है और दुनिया उसे देख रही है। तो अब ये जंग कहाँ ख़त्म होगी, इस जंग के बीच में कौन से ममालिक सरगर्म हैं? अमरीका, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसराइल का सबसे बड़ा सहारा है, तो 2 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी कि जस्ट डू इट, जिस तरह से वो हाँक रहे थे ईरान को, जो धमकी आमेज उनका पैगाम था, उसमें मुझे बहुत बड़ी शिफ्ट दिखाई दी है। आज जब मैं आपसे इतवार की शाम मुखातिब हूँ तो आज ही डोनाल्ड ट्रंप की एक और स्टेटमेंट आई है। वो ये कहते हैं कि ईरान इसराइल शुड मेक अ डील एंड दे विल मेक अ डील। मफहूम ये है उनकी स्टेटमेंट का, जो लंबी चौड़ी उन्होंने लिखी हुई है कि उनका किरदार क्या रहा मुख्तलिफ ममालिक में पीस करवाने के लिए। मफहूम उर्दू ज़ुबान में ये है, मैं अपने देखने वालों को बताऊं, कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाक भारत जंग जैसे उन्होंने रुकवाई, वैसे ही वो अब इसराइल और ईरान के दरमियान भी जंग बंदी करवाने वाले हैं। ये कह रहे हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब। और फिर उन्होंने मिसालें दी मशरक़ वुस्ता की भी, अफ्रीकी ममालिक की भी, सर्बिया की भी, जो बाइडन को भी बुरा भला कहा। और उन्होंने कहा जी कि वी विल हैव पीस सून, मशरक़ वुस्ता में जल्द अमन होगा। मैनी कॉल्स एंड मीटिंग्स नाउ आर टेकिंग प्लेस, यानी कई टेलीफोनिक कॉल्स और कई अहम मुलाकातें इस जंग को रुकवाने के लिए ऑलरेडी जारी हैं। ये मानना है डोनाल्ड ट्रंप का। एंड किया उन्होंने अपनी इस पोस्ट का कि मेक द मिडल ईस्ट ग्रेट अगेन। इसका मतलब है कि जो 2 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट थी जहां वो ईरान को डंडे से हाँक रहे थे, उसमें तब्दीली आई। अब आप पूछें वो तब्दीली कैसे आई? ज़ाहिर बात है ईरान जियोपॉलिटिकली अकेला था। तब्दीली ईरान के जवाब से आई है। कोई ये बात माने या ना माने, जवाब बुरा था, अच्छा था, कितना तगड़ा था, ये बात की बात है। देखिए, पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया था, तैयारे मार गिराए थे, तो दुनिया ने हमारी बात सुनी थी। जवाब देना होता है, अपनी ताकत का इजहार करना होता है, फिर दुनिया आपको देखती और मानती और सुनती है। ये तल्ख हकीकत है। अदरवाइज फिर आपको हाँका जाता है माड़े मुल्क को। अब ये जो ट्रंप यहाँ तक पहुंचे ना, उसके पीछे भी एक कहानी है। जैसे कि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आप देखिए, कल रात भी ईरान ने इसराइल के ऊपर बमबारी की और 61 से ज़ायद इमारतें हैं। बैतयाम नामी शहर है, हाइफा है, तल अबीब है। ऑयल रिफाइनरी एक उनकी वाक़या है बैतयाम में और हाइफा में, जो अडानी है, इंडियन बहुत बड़ी कंपनी है, और रिफाइनरी के जो मोदी के बहुत करीब हैं, उसको भी हिट किए जाने की इत्तला है। 10 जो नेतन्याहू के जो लोग हैं वो मरे हैं और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और फिर इस्फ़हान में जो जौहरी तनसीबात हैं ईरान की, उनको निशाना बनाया गया है। ईरान ने दावे भी किए हैं कि हमने उनके 10 से ज़ायद ड्रोन्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए हैं। और जो मैंने देखा है, ऑस्ट्रेलियन अखबारों को देखा, बैनुल-अक़वामी मीडिया को, अल जज़ीरा को, बीबीसी को, एक बहुत अहम मुल्क है जिसे हम साइप्रस कहते हैं। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप से कहानी को ज़रा जोड़ रहा हूँ। साइप्रस छोटा सा मुल्क है, 10-12 लाख की आबादी होगी, तुर्की के करीब वाक़ है, यूरोपीय यूनियन का आखिरी ये मुल्क है, इसराइल से कुछ 400-500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये खबर आज छपी है मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि ईरान का साइप्रस से रब्ता हुआ है। ये वही साइप्रस है जहाँ नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तुर्की के मुकाबले में साइप्रस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तुर्की समझता है साइप्रस हमारा हिस्सा है। तो उनकी ये मानना है कि ईरान ने साइप्रस को कहा है, कुछ पैगामात दिए हैं कि ये नेतन्याहू तक पहुंचाएं। अब आप पूछेंगे साइप्रस की क्या अहमियत है, यहाँ तो सुपर पावर नाकाम हो रही है। साइप्रस एक ऐसा मुल्क है जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए भी
اور اسرائیل کے لیے بھی. یہ جیوپولیٹیکلی اس کی جو پوزیشن ہے وہ نیوٹرلٹی کی ہے. یہ نیوٹرل ایک انٹرمیڈیری کے طور پر کام کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں نکوس، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایران سے ہمارا رابطہ ہوا، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آج ہی نیتن یاہو سے رابطہ کریں گے. یہی نہیں بلکہ سائپرس چونکہ یورپی یونین کا ملک ہے، تو یہ یورپی یونین کے جو فورن کونسل کا ہنگامی اجلاس ہے وہ بلانے کے اوپر بھی زور دے رہے ہیں. اب ان کے پاس ایسی کیا شے ہے کہ ان کی بات لوگ سنیں گے؟ ایک تو میں نے بتایا اسرائیلین کئی طیارے بھی وہاں پارک ہوئے اس جنگ کے دوران، جو فضائی طیارے ہوتے ہیں، پیسنجرز طیارے ہوتے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ جنگ کی وجہ سے جو ایئر اسپیس ہے ان ممالک میں بند ہو جاتی ہے، تو پچھلے 2 دنوں میں صرف 25,000 کے قریب جو فلائٹس ہیں وہ یہاں سے گزری ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں اس ملک کی اہمیت کا، چاہے چھوٹا سا ملک ہے، اور وہ کیونکہ ایک نیوٹرل ملک سمجھا جاتا ہے، دونوں ممالک اس کے ساتھ تعلقات ہیں، تو پیغام رسانے کے لیے ایسا ہی ملک سب سے بہتر ہو سکتا ہے. اس میں پیغام کیا ہے، نیتن یاہو کیا جواب دیتا ہے، یہ بات کی کہانی ہے. جنگ میں جو نقصانات ہو رہے ہیں، کس نے کہاں کتنے میزائل داغے، یہ چونکہ بدلتی سٹوری ہے، ہر لمحہ بدل رہی ہے، اس میں فوکس نہیں کروں گا. فی الحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیرالل ایک اور ڈیولپمنٹ ٹرمپ کے کیمپ میں بھی ہوئی. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکہ کے صدر بنے تو وہ یہ کہہ کے آئے کہ میک امریکہ گریٹر اگین. وہ یہ کہہ کے آئے کہ ہم جنگوں کے حامی نہیں، ہم نے جنگوں کا خاتمہ کرنا ہے. تو اب ریپبلکنز کے ہاں بھی ود ان ٹرمپس کیمپ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ یہ آشرواد ہلہ شیری کیوں دے رہے ہیں اسرائیل کو. مثال کے طور پر یہ ایک صاحب ہیں، کوئنسی انسٹیٹیوٹ ہے، یو ایس کا تھنک ٹینک ہے، ٹریٹا پارسی. انہوں نے لکھا ہے کہ اسٹرانگ سینس آف بیٹریل پائی جاتی ہے اور غصہ پایا جاتا ہے ٹرمپ کے کیمپ کے ہاں، جو رائٹ ونگرز ہیں، جو کنزرویٹوز ہیں، ریپبلکنز ہیں. یہی نہیں بلکہ ایک انہی کی کیمپین میں، انہی کی صدارتی کیمپین کے بڑے اہم ذمہ دار کامنٹیٹر تھے ٹکر کارسن. انہوں نے بھی تبصرے میں لکھا ہے کہ یہ وہ وعدہ اور دعویٰ نہیں تھا جو ٹرمپ کر کے صدر بنے تھے. وہ جنگوں کا خاتمہ چاہتے تھے، لیکن یہاں وہ اسرائیل کے ذریعے جنگ کے حامی ہیں. یہ وہ وعدہ نہیں جو ہم سے کیا گیا تھا. ریپبلکن سینیٹر ہیں رینڈ پال انہیں کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی اس بارے میں آواز اٹھائی ہے، ٹرمپ پہ تنقید کی ہے. اور ایک خاتون ہے ان کی ٹیلر گرینی، انہوں نے بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی ہے. تو نہ صرف ود ان امریکہ بلکہ باقی جگہوں سے ابھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں. لگتا مجھے یہ ہے کہ جلد مذاکرات کی ٹیبل سجے گی. اسرائیل گو کہ چاہتا ہے کہ وار لمبی ہو، ایران کا مزید نقصان ہو. ایران کے پاس جو سب سے بہترین دفاع ہے وہ بیلسٹک میزائلز ہیں، ہائپرسونک میزائلز ہیں اور ایٹمی دھمکی ہے. بدلے میں اسرائیل کے پاس سپر ایئر فورس ہے، امریکی حمایت ہے اور لمبے عرصے کے لیے جنگ چالو رکھنے کا ان کا پلان یا ان کی استطاعت ہے. اس بیچ میں اب مشرق وسطیٰ کے ملک، عرب ممالک، یورپی یونین اور امریکہ یہ حرکت میں آئے ہوئے ہیں. جیسا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بہت سی اہم کالز اور میٹنگز ہو رہی ہیں، اس لیے میں جذباتی ہوئے بنا اس معاملے کو یہاں چھوڑا ہوں کہ امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ بہتری ہوگی. اب آ جائیں 2 خبریں اور جو میں نے آپ کو بتانی تھی. ابھی پچھلے دنوں بھارتی ایک جو پیسنجر طیارہ تھا وہ احمد آباد میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، وہ گر کر تباہ ہوا اور اس میں تقریباً 300 قریب افراد مارے گئے. ایک اور بھارتی ہیلی کاپٹر بھی گر کر تباہ ہو گیا ہے. آج جب میں آپ سے مخاطب ہوئے اتوار تو صبح کوئی 5:30 بجے کا وقت تھا. یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ کیدرناتھ یاترا، جو ان کی مذہبی یاترا ہے، اس کے لیے سروس فراہم کر رہا تھا. یہ جو 5واں حادثہ ہے ہیلی کاپٹر کا 6 ہفتوں میں. آریان ایویشن ہیلی کاپٹر کمپنی ہے جس کا یہ ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا ہے. کیدرناتھ سے یہ جا رہا تھا گپت کاشی کے مقام پر. اتراکھنڈ ریاست میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جو ہماچل اور یو پی کے پاس ہے، کشمیر کے بھی قریب پڑتی ہے. ہمالیہ کے وہاں پہ پہاڑ ہیں، وہاں پہ ان کی مقدس مذہبی مقامات اور یاترا ہوتی ہے کیدرناتھ کی. 10 منٹ میں یہ ہیلی کاپٹر تباہ ہوا. 6 اس میں افراد سوار تھے، پائلٹ سمیت 5 بچے اور 5 بڑے اور 1 بچہ. پائلٹ جو ہے اس کا نام کیپٹن رجبیر سنگھ چوہان ہے جو جے پور کا تھا، وہ بھی مارا گیا. یہ صبح 5 بجے گر کر تباہ ہو گیا اور جب صبح سویرے لوگ اپنے فصلوں میں گئے 7 ساڑھے 7 بجے تو ان کو وہاں ملبہ ملا، لوگ ملے تو انہوں نے پھر اطلاع دی. ہمالیہ پر چونکہ کچھ مندر ہیں تو وہاں پہ یہ یاترا کے لیے ہیلی کاپٹر سروس یوز ہوتی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بھارتی اخبار لکھ رہے ہیں کہ 5واں حادثہ ہے 6 ہفتوں میں. نہ جانے انڈین پائلٹس کو، انڈین ایویشن کو کیا ایسا ہو گیا ہے کہ ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی، لیکن چونکہ عام شہری مرے عام افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. اب ایئر انڈیا کا میں نے ذکر کیا تو وہ بھی سن لیں، یہ بھی انڈین اخبار خود اس کو ڈسکس کر رہے ہیں چینلز. ایئر انڈیا کا AC 5 گھنٹے بند رہا. دبئی سے پرواز جاری تھی راجستھان جے پور
اور 40 ڈگری 42 ڈگری باہر ٹمپریچر ہے، اے سی بند ہے اس پرواز کا، عوام اندر کھجل ہو رہے ہیں، ویڈیو بھی منظر عام پر ہے، وہ جو میگزین پڑے ہوتے ہیں اس سے وہ اپنے آپ کو ہوا جھل رہے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے، بیمار بیٹھے ہوئے، بڑا غرق وہاں پہ مسافروں کا ہوا پڑا تھا۔ 5 گھنٹے یہ پرواز IX 196 تاخیر کا شکار رہی۔ ایئر انڈیا ہو، انڈین ہیلی کاپٹرز ہوں، انڈین فضائیہ ہو، کو برا حال ہے۔ یہ نحوست مودی کی صورت میں ان کے سر پر سوار ہے، ادروائز تو اچھا خاصا ملک ہے انڈیا، کمال کے لوگ ہیں وہاں پائے جانے والے۔ نحوست اگر ایک شخص کی ہو نا، پورے ملک کو وہ متاثر کرتی ہے۔ اور بھی سن لیں، پونے جو ہے وہاں مہاراشٹر کا ضلع ہے، وہاں پہ ایک آئرن برج بنا ہوا تھا دریا کے اوپر، اندرایانی دریا ہے، وہ آئرن برج اچانک گر کے تباہ ہو گیا، کئی لوگ اس میں بہہ گئے بیچارے، معصوم لوگ، عام شہری، سیاحتی علاقہ ہے۔ تو یہ نحوست مودی کے دیکھیں نا، کبھی پل گر رہے ہیں، کبھی ہیلی کاپٹر، کبھی پیسنجر پلین گر رہا ہے، کبھی پائلٹس گر رہے ہیں، یہ نحوست ہے انڈیا کی اوپر نریندر مودی، اس کی ثبوت ہیں جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ ایک اور خبر میں نے آپ کو دینی ہے، وہ جڑی ہوئی ہے رافیل کے حوالے سے۔ جو ڈیسالٹ کمپنی کے CEO ہیں ایرک ٹریپیئر، اس کے حوالے سے ان کا کوئی انٹرویو ہے فرانسیسی میگزین جس کا نام چیلنجز ہے، وہ انٹرویو ٹائمز آف انڈیا اور NDTV نے ہائی لائٹ کیا ہوگا کہ یہ دیکھیے جی، رافیل بنانے والی کمپنی کے CEO نے انٹرویو دیا ہے اور پاکستان کو جو دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کے طیارے رافیل مارے، اس کی تردید کی ہے۔ اور میں نے پوری خبر پڑھی، وہ ایک تو خبر اپنے حساب سے بنائی گئی تھی، اس میں یہ جو CEO ہیں رافیل کے، یہ فرما رہے ہیں سمپلی کہ جو پاکستان کا دعویٰ ہے کہ 3 رافیل مارے ہیں، یہ انکریکٹ ہے۔ اب لفظ پہ غور کرنا ہے، انکریکٹ ہے، درست انکریکٹ ہے، اس کا ترجمہ آپ گوگل کر کے خود ڈھونڈیں، میں کیوں اس لفظ پہ غور کر رہا ہوں کہ آپ اس کو لطف لیں، اس لفظ کا انکریکٹ ہے۔ اور انڈیا نے اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی، یہ ہے ان کا مفہوم۔ اور جب حقائق سامنے آئیں گے تو دنیا حیران ہو جائے گی، اس میں کوئی خاص خبر نہیں ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اب اگر آپ رافیل کمپنی کے CEO کا انٹرویو چلائیں یا کہیں کہ خبر جو پاکستان نے دی وہ انکریکٹ ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ کے CDS انیل چوہان جی یہ کہیں گے کہ ہاں طیارے گرے اور نقصان ہوا، لیکن وہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ ہمارے اہداف پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، جب آپ کے CDS چیف آف ڈیفنس اسٹاف اعتراف کر رہے ہیں ان نقصانات کا، تو پھر باقی کہانی تو ختم ہوگی۔ کس منہ سے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رافیل نہیں گرے ہیں بھائی، چلیں انکریکٹ یوں سمجھ لیں، 3 نہیں گرے 2 گرے ہوں گے، 4 نہیں تو 3 گرے ہوں گے، تو مان تو آپ رہے ہیں، دس وے اور دیٹ وے مان تو آپ رہے ہیں۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، کل کے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک لیے اللہ حافظ۔